السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو پائے تم میں سے رمضان کا مہینہ تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اصلی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی اصلی ہے۔ وہی چیزیں جو روزہ سے قبل حلال ہوتی ہیں لیکن روزہ کی نیت کرتے ہی یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، روزہ دار پر حرام قرار دے دی جاتی ہیں۔ مثلا اپنی محنت مشقت سے حاصل کردہ حلال مال اور اپنی منکوحہ حلال بیوی وغیرہ۔ روزہ دار بخوشی روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص اور اطاعت کی انتہائی اعلیٰ کیفیت ہے، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور بتائے بغیر مطلع نہیں ہو سکتا، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے روزے کے بہت سے فضائل ہیں، بہت انعامات ہیں، روزے دار پر خود اللہ پاک خصوصی انعام فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب روزے کے اتنے فضائل پہلے بھی آپ نے سنے، آج بھی مختصر سن لیا اور اللہ کا حکم بھی سن لیا، تو پھر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ ممانعات ہیں، کچھ منکرات ہیں، اور اس کا تسلسل چل رہا ہے کہ روزے دار کے لیے کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے، اور روزہ کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری چیزیں ہم گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں، اس لیے آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر روزہ ٹوٹ گیا، اب دو طریقے ہیں اس کے، یا تو قصدن توڑا یا خود بخود ٹوٹ گیا۔ تو قصدن توڑنے سے روزے کی پھر کیفیت کبھی قضا لازم ہوتی ہے اور کبھی کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں، آج کے درس میں ہم یہ پڑھ لیں گے، سن لیں گے، مذاکرہ کر لیں گے کہ روزہ توڑنے کے لیے جو کفارہ لازم ہے اس کفارے کے کچھ بنیادی مسائل، چونکہ یہاں سارے مسائل کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو روزمرہ ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ان مسائل کا ہم احاطہ کر لیں گے۔ سب سے پہلے کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص، مکلف سے مراد وہ کہ جس پر روزہ فرض ہے اور کوئی عذر اس کے لیے مانع نہیں ہے روزہ رکھنے سے، تو کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بلا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا پی کر، یا اگر شادی شدہ ہیں تو مجامعت کر کے روزہ کو فاسد کر دے، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، دونوں طرح کے، یعنی اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، چونکہ اس میں عمدن، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی عذر شریک کے، قصدن ارادتن روزہ توڑا گیا۔ دوسری چیز کہ کفارہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر غلام ہے یا باندی ہے اس کو آزاد کرے،
چونکہ یہ جتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، جتنا اس پر اللہ انعامات دیتے ہیں، قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، فرائض میں سے ہے، ایمانیات میں سے ہے، ارکان اسلام کا بنیادی رکن ہے، تو اتنے ہی پھر اس کے قوانین بھی سخت ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی غلام اور آزاد نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور ہے، تو پھر اگر روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ لازم ہو گیا تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے جائیں گے، اور وہ اس طرح ہوں گے کہ درمیان میں ایک بھی ناغہ شریعت اس کو گوارا نہیں کرتی، یعنی ایک بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ اگر درمیان میں جان پوچھ کر ناغہ کیا تو پھر اثر نو روزے رکھنے پڑیں گے، یہ 2 مہینے کے، کیونکہ یہ لگاتار ہیں۔ اور اگر اس کی کسی میں طاقت نہ ہو، یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، تو یعنی عذر شرعی اس کے لیے ایسا ہے کہ جس میں شریعت اس کو رخصت دیتی ہے 2 مہینوں کے روزوں سے، تو پھر اس شخص کو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا پڑے گا۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا پڑے گا، یہ کفارہ ہے روزے کو توڑنے کا۔ پھر آگے یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعہ کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس شخص کے لیے ان 60 مسکینوں کے درمیان، یعنی ان کو کھانا کھلانے کے لیے تسلسل ضروری نہیں ہے، جس طرح 60 روزوں میں تسلسل ضروری تھا، بلکہ یہ شخص متفرق اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ جیسے صبح میں مثلا آج دوپہر میں کھلایا، شام کو نہیں کھلا سکتا تو کل پرسوں ترسوں کھلا دے، مگر کھلانا ضرور ہے، یہ حکم ہے۔ پھر اس سے آگے مسکین کو 60 دن کا، گھر میں ایک مسکین ہے، وہ محلے میں ہے اور اس پر روزے کا کفارہ لازم ہے، واجب ہے، اور وہ 60 لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا کسی عذر شرعی کی بنا پر، اب اس پر 60 مسکینوں کو کھانا لازم آ گیا، تو اگر وہ 60 مسکینوں کو اکٹھے نہیں بلکہ ایک مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں شریعت نے کس قدر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ پھر یہ بھی سمجھ لیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو قریب البلوغ نہ ہو، ان کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، جو بالغ ہوں ان کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا۔ اب آگے خواتین کا ایک مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ عورت پر اگر کفارہ لازم ہو جائے اور اس دوران اس کی ماہواری کے ایام کا عذر آ جائے تو یہ جتنے درمیان میں دن اس کے ماہواری کے ہیں اس کو شرعی عذر سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک خاتون نے یکم سے روزے رکھے اور 22 تک 20 تک اس کے روزے ہوئے اور درمیان میں ماہواری کے ایام شروع ہو گئے تو اب جب ماہواری ختم ہوگی تو یہ نئے سرے سے نہیں رکھے گی، وہ پہلے والے روزے اپنی جگہ ہیں۔ یہ عذر شرعی جو آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو عذر سمجھ کر اب اس کے بعد کا جو پہلا دن ہوگا اس کی پاکی کا، وہاں سے وہ روزے رکھے تو پچھلے بھی کاؤنٹ ہوں گے، اگر پیچھے 20 رکھے ہیں تو اگلا پھر 21واں روزہ شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ مگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پاکی کے فوراً بعد روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، اگر تاخیر کر دی یعنی کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو پھر اثر نو رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ اکثر آتا ہے، اگر کوئی دوسرے کا تھوک نگل لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا تو لازم ہوگی مگر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنا لعاب، اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں قضا تو ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اپنے پسندیدہ شخص مثلا بیوی کا تھوک نگل لیا کسی شوہر نے تو اس صورت میں صرف قضائی لازم نہیں ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اکثر پیش آتا ہے کہ روزے کی حالت میں عمدن کچا گوشت یا کچی چربی کھا لی
تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس دن بھی کسی نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا ذرا سامنے بیان کر دوں، سب کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اگر روزے دار نے جان بوجھ کر قصدن گوشت کھا لیا یا چربی کھا لی تو اس سے بھی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، دونوں صورتوں میں۔ اور اب یہ تو رمضان کے روزوں کا مسئلہ تھا، اگر کسی نے غیر رمضان میں روزہ توڑ دیا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تو فرض روزوں کا مسئلہ تھا، کسی نے شوال کا روزہ رکھا ہے، ایام بیس کا رکھا ہے، یا ویسی نفلی روزے رکھے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ خواہ یہ جو روزہ جس نے رکھا ہے روزہ دار، اس کا یہ روزہ قضا کا ہو یا نفلی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ غیر رمضان میں رکھے ہوئے روزے پر توڑنے پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ تو کفارے سے متعلق کچھ مسائل تھے۔ اب روزے کی کچھ مستحبات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں کون سی چیزیں مستحب ہیں، مستحبات روزہ جنہیں کہتے ہیں۔ تو ان میں فقہا لکھتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کام کرے کہ سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، اعلان ہو گیا، وقت افطار کا داخل ہوا، تو آپ کیا کریں کہ جلدی میں روزہ کھولیں، نماز کا انتظار نہ کریں۔ دوسرا مستحب کیا ہے کہ روزے کے افطار میں کھجور یا چھوارے سے افطار کرے۔ اگر کھجور اور چھوارا نہیں ہے تو پھر دوسرے درجے میں پانی ہے کہ پانی کو لے کر پی لیں، اگر زمزم کا پانی گھر میں ہے، اللہ نے دیا ہے، حرمین کی کھجوریں ہیں تو اس سے کر لیں۔ یہ دوسرا مستحب ہے۔ پھر آگے فقہا لکھتے ہیں کہ روزہ افطار کرتے ہوئے دعائے معصور کو ضرور پڑھیں، جو حدیث میں جو ثابت ہیں۔ حدیث پاک میں ایک دعا ہے مثلا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ہے۔ اور ایک دعا اور بھی حدیث میں ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ افطار کے وقت دعا پڑھ لیں۔ اور افطار کے بعد کیا پڑھے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دعائے معصور جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ پھر روزے کا ایک مستحب یہ بھی فقہا لکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا پینا ضرور کرے، خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، چونکہ سحری کے اپنی برکات ہیں، اپنی فضیلت ہے سحری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی اس میں خاص اہتمام کر لے۔ اور ایک مستحب فقہا یہ بھی لکھتے ہیں کہ اتنی تاخیر سحری میں نہ کرے کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے، بلکہ صبح ہونے کے یقین سے پہلے پہلے اپنے روزے کو سحری کو کر لے۔ اور یہ بھی فقہا لکھتے ہیں کہ سحری یہ روزے کے مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ زبان کو بیہودہ باتوں سے، فحش گوئی سے باز رکھے، اور ہر طرح کے حرام افعال جیسے غیبت، چغل خوری، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور روزے میں موسیقی وغیرہ اور گانے بجانے، یہ چیزیں سننا، ان سے بھی اپنے کو بچائے رکھے۔ رمضان کے روزوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ اس کے لیے آج کل شروع کے 20 دن تو بہت آسان ہے کہ دن بھر کام کیا، مشغولیت رکھی، اور شام میں آگے اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں، خصوصاً آج کل خانقاہوں میں بہت ہی اہتمام ہوتا ہے عبادات کا، تو اس میں شامل رہے۔ پھر رشتہ داروں، محتاجوں، مسکینوں اور اللہ کے ہاں جو مدارس ہیں، جو جامعات ہیں، جو رفاہی خیر کے ادارے ہیں جہاں آپ کی تسلی ہو، ان کو صدقات خیرات سے رمضان المبارک میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے نوازنا، یہ بھی مستحبات روزہ میں، اس کو بھی فقہا لکھتے ہیں۔ اسی طرح حصول علم میں اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مشغول رکھنا، تلاوت میں مشغول رکھنا، کلمہ طیبہ استغفار کا ورد کرنا، خصوصاً درود شریف کا اہتمام، ذکر الہی میں رات دن لگے رہنا، نوافل صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرنا، اس میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھیں، روزے کی حالت میں بھی اور راتوں میں بھی، چونکہ یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ اور آج ویسے بھی 10واں روزہ ہو گیا ہمارا، حرمین میں 11واں روزہ ہے، حرمین میں مغفرت کے عشرے کا پہلا دن اور ہمارے ہاں رحمت کے عشرے کا اختتام ہے، تو آج کے دن بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔
इसी तरह ये तो मुस्तहब्बात थे रोज़े के और कफ़ारे के मसाइल आपने सुन लिए। अब हम कुछ वो चीज़ें ज़िक्र कर लेते हैं जो रोज़मर्रा हमारे सामने पेश आती हैं, जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है, जिन्हें फ़ुक़हा की इस्तिलाह में मकरूहात रोज़ा कहते हैं। उसमें चंद मोटी-मोटी मशहूर चीज़ें जो हमारे सामने रोज़ पेश आती हैं, वो ज़िक्र कर लेते हैं, ताकि हम अपने रोज़े को पूरी तरह महफूज रखें अपनी बसात के मुताबिक। सबसे पहले तो ये मसला ज़हन में रखें कि बाज़ लोग मुंह में थूक को जमा करते रहते हैं और जमा करके फिर उसको एक बारगी निगल लेते हैं, यानी उसको वापस हलक में दाखिल कर लेते हैं। तो इस तरह करने से रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है। इससे रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन मकरूह हो जाता है। यानी मुंह में थूक जमा करते रहते हैं और फिर उसको निगल लेते हैं, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। कराहत की वजह से रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन सवाब में और उसकी जो हमसे कहा गया कि रोज़ा ऐसे रखो, उसमें तामील में कमी हो जाती है। इसी तरह बिला उज़र किसी चीज़ के चखने और चबाने से भी रोज़े में कराहत आ जाती है। आपने उज़र नहीं है और वैसे ही घर में हांडी बना रहे हैं और वो चख लिया, रोटी चख ली, या इन चीज़ों से क्या हो जाता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। लेकिन इसमें शरीयत ने हमारा खुसूसन ख़वातीन के लिए एक लिहाज रखा है, वो ये कि अगर कोई उज़र मौजूद है, मसलन किसी खातून का शौहर जो है वो इंतहाई सख्त मिजाज है और बदखुलक है और वो खाने में छोटी छोटी बातें निकालता है, तो ऐसी खातून के लिए इजाज़त है कि वो खाना पकाते वक्त सिर्फ ज़बान पर नमक वगैरह चखने के लिए ज़बान पर मामूली सा रख ले, अंदर न लेकर जाए, चख ले। तो ये इससे कराहत भी नहीं होती। इसी तरह कोई खातून अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही है और उसको रोटी चबाने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई और सूरत नहीं है, तो नरम करके चबा के तो वो दांतों में चबा ले और कुल्ली कर ले, ताकि उसका हलक के अंदर न जाए। तो इससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता है। ये याद रहे कि ये चखना या चबाना, इसका अगर कोई हिस्सा हलक के अंदर चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, वरना रोज़ा बाकी रहेगा। इन आज़ार की वजह से मकरूह भी नहीं होगा। इसी तरह एक मसला बहुत सामने आता है कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट या मंजन वगैरह इस्तेमाल करना दांतों की सफाई के लिए, इसका क्या हुक्म है? तो याद रखिए कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना या कोई मंजन वगैरह दांतों में मलना या औरत का इस तरह होंठों पर सुर्खी लगाना कि उसका असर उसके पेट में चले जाने का अंदेशा हो, तो ये भी मकरूह है। ऐसा करना मकरूह है। रोजे की हालत में एहतियात करें कि पेस्ट भी ना लगाएं, सुर्खी भी ना लगाएं, कोई मंजन भी ना लगाएं, खुश्क ब्रश कर लें या मिसवाक कर लें, इससे ताकि रोजा कराहत से बच जाए। इसी तरह रोजे की हालत में ऐसा काम करना कि जिससे इंसान थक जाए और इस कदर ज़ौफ पैदा हो जाए कि ये अंदेशा पैदा हो जाए कि इससे रोजा तोड़ना पड़ जाएगा मुझे, तो ऐसा काम करना भी मकरूह है। इस अंदेशे से अपने को बचाना चाहिए कि मेरा रोजा मुझे तोड़ना ना पड़े। और इसी तरह रोजे की हालत में गुनाह करना, मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि रोजे की हालत में कोई शख्स कवाली सुने या मौसीकियाँ सुने, तो इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। रोजे की हालत में गुनाह से अपने को बचाना है। अगर गुनाह का इर्तिकाब आपने नहीं किया, मसलन किसी ने कान में वो लगा दिया और गाना बजाना सुन लिया, या ऐसा कलाम सुना कि जिसमें म्यूजिक है वो है, तो इससे रोजा मकरूह हो जाता है। इससे भी अपने को बचाना है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। तो इससे भी अपने को बचाना है। इसी तरह बाज लोग रोजे की हालत में इतने जोर से नाक में पानी डाल के उसको ऊपर तक ले जाते हैं, या कुल्ली करने में बहुत ऊपर गरगरे लेना शुरू कर देते हैं, मुबालगा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी रोजा टूट जाता है, क्योंकि इससे भी पानी अंदर की तरफ चला जाता है। एहतिमाल होता है, इसमें भी इम्कान है कि पानी अंदर न चला जाए, तो शुबह तो मौजूद है। तो ऐसा नहीं कर, नाक में पानी चढ़ाने और इसी तरह कुल्ली में मुबालगा करने से भी रोजा मकरूह हो जाता है। इसी तरह अगर कोई खातून
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزے سے ہے یا حالت احرام میں ہے تو پھر بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے روزے کے یعنی کفارے کے مسائل تھے، اور مستحبات روزہ اور مکروہات روزہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار بنائے، روزہ پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رحمت کے عشرے کے جو روزے گزرے ہیں، آج آخری روزہ ہے، یہ سارے روزے رب کریم اپنی پاک بارگاہ میں ہماری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود قبول فرمائے، اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آنے والا جو عشرہ ہے مغفرت کا اور پھر اس کے بعد عتق من النار جہنم سے خلاصی کا، رب کریم ہمیں اس میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، عبادات کی، تلاوت اور استغفار، کلمہ طیبہ، درود شریف کے اوراد کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، تکلیفوں دکھ دردوں کو دور فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم پر اپنی خاص رحمت متوجہ فرمائے۔ اللہ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرمائے، ہماری طرف سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ کے پاک اصحاب کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بالخصوص اماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جن کا آج یوم وصال ہے، میری درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں۔ اپنے بڑوں کے لیے ایصال ثواب دراصل اپنے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ایصال ثواب ضرور کریں۔ اپنے بڑوں کی سیرت کو پڑھا کریں، یاد کیا کریں، کہ اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی یاد دہانی ہوتی ہے اور اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محسنین کو ہمارے بہترین جزا عطا فرمائے، ہمارے تمام مشائخ کو، اساتذہ کو، اکابر کو، بالخصوص ہمارے مرشد پاک حضرت جی ہزاروی نور اللہ مرقدہ کو بہترین جزا ہماری طرف سے نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، میرے ابا جان سمیت اللہ سب کے والدین، رشتہ داروں، اعزاء قارب، سسرالی رشتوں، ددیالی رشتوں، خاندانی اور اسلامی رشتوں پر اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں، رب العالمین میری اماں جان سمیت ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور حقداروں کے حق ادا کرنے کی، اور بڑوں کا ادب اور احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ اور معمون فرمائے، اور رب العالمین ہمارے اوپر اپنی خاص رحمتیں متوجہ فرمائے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرمائے، ہم پر حج اور عمرے ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے رمضان کی باقی حاضریوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت نے روزہ توڑا اور 7,000 دے چکی ہے تو کیا وہ کفارہ میں شامل نہیں ہوں گے؟ میں نے عرض کیا اگر کفارے کی نیت کی ہے، کفارہ تب لازم ہوگا کہ جب ان کو آئندہ روزے جو کفارے کے رکھنے ہیں 60 دن کے لگاتار، اس رکھنے کی ہمت بھی نہیں ہے اور کوئی امید بھی نہیں ہے کہ میں نہیں رکھ سکتی، طبیعت یا عمر اس حصے میں ہے یا طبیعت ایسی ہے کہ اس میں نہیں رکھ سکتے، تو ایسے کے لیے پھر کفارہ لازم ہے، اور کفارہ جو ہوگا وہ فی روز یعنی 60 روزوں کے حساب سے اس کو پھر وہ کفارہ دینا پڑے گا پورے کا پورا۔ تو وہ دیکھ لیں، اگر فی فدیہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نا، تو ایک مسکین کے کھانے پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ 2 وقت کا، اس کا حساب کر کے وہ پورا کر لیں۔ تو اگر وہ اس میں پورے ہوتے ہیں تو پورا کر لیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر مزید اس میں، ہاں اگر یہ دیتے وقت نیت اس کفارے کی تھی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تھی تو دوبارہ سے پھر نیت کرنی پڑے گی۔ ایک روزے کا کفارہ جو ہے وہ تو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کے لیے میں پہلے بھی اس پر عرض کر چکا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں، اگر ریکارڈنگ ہے تو پہلے سن لیں، اور اگر نہیں ہے تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اس پر آپ دیکھ لیجئے۔ ایک روزے کا کفارہ
ابھی سبق میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ایک روزے کا کفارہ یعنی ایک مسکین کو آپ 60 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے. اگر درمیان میں ایک روزہ بھی رہ جائے تو اثر نو، اور اگر اس کی قدر نہیں ہے تو پھر آپ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دینا لازم ہے. اور ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ آج کل احتیاطاً 2 کلو 160 روپے کے حساب سے ہیں، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی رقم بنتی ہے تو وہ دے دیں. اب اس کے آپ نے پوچھا کہ حقدار کون ہیں، تو جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، فطرہ کے مستحقین ہیں، وہی اس کے مستحقین ہیں. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو بہت غریب ہیں، نادار ہیں، جن پر زکوٰۃ لگتی ہے. آج کل کے دور میں اگر مجھ سے پوچھیں گے تو دینی مدارس جو غیر سرکاری ادارے ہیں اور آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں تو وہ زیادہ اس کے مستحق ہوتے ہیں. یہ سوال پوچھا گیا اگر کسی شخص کے پاس کوئی جمع شدہ رقم نہ ہو، بس جو تنخواہ ملتی ہو اس سے بھی گزارا مشکل سے ہوتا ہو، مکان بھی کرائے کا ہو مگر مکان بنانے کے لیے پلاٹ لے رکھا ہو، تو وہ کیا مستحق زکوٰۃ ہوگا؟ اگر اس کے روزمرہ کی ضروریات، ماہانہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بڑے مشکل سے کیوں نہ ہو وہ پوری ہو رہی ہیں، تو پھر میری ناقص رائے کے مطابق یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. گھر میں جو چھوٹے مثلا جانور، آپ نے یہ ایک سوال کیا ہے، مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کون سے اس سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر دوبارہ پوچھ لیں تو. ہاں، جو چیز آپ نے سامان تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہے ان پر زکوٰۃ آئے گی، ان کی جو پرافٹ آتی ہے، اور اس کو دیکھا جائے گا، اس کا الگ ضابطہ ہے، وہ پورا آپ تحریر کر دیں تو میں انشاءاللہ اس کا پورا جواب دے دوں گا. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ پچھلی ساری جو ہماری نماز قضا ہیں ان کے ادا کرنے کے طریقہ بتا دیں. نمازوں کے متعلق جو قضا نماز ہے، ہر نماز سے پہلے جو کافی ساری نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں اور اس کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کتنی قضا ہوئی ہیں، تو اس کے لیے بہتر صورت فقہا یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے مثلا عصر کی نماز پڑھنی ہے تو عصر کے نماز سے پہلے آپ جو ہے نا وہ اپنے گزشتہ جو عصر کی یا ظہر کی نماز کی قضا ہے وہ پڑھ لیں. اسی طرح ہر نماز سے پہلے ایک قضا نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جی، زکوٰۃ مدرسے کو دے سکتے ہیں، اور جب دیں تو اس کا مد بتانا ضروری ہے، کیونکہ مدرسے والے اس کو کہیں ویسے صدقات خیرات میں نہ سمجھ لیں. کسی غیر محرم کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں تراویح؟ جی پڑھ سکتی ہیں، بشرطے کہ مکمل شرعی ضابطے کے ساتھ پردہ ہو اور کسی فتنے کا امکان بھی نہ ہو تو اس میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.